بسم اللہ الرحمن الرحیم. او وضع رطبا على ما طین بطین فیہ سرقین ویبس او تنجس طرف منہ فنسیہ وغسل طرفا آخر بلا تحر. ووضع یا رکھا کسی نے، او وضع رکھا کسی نے تر چیز کو تر کپڑے کو، علامہ اس چیز پر، طینا جس کو لیپا گیا ہو، بطین مٹی سے، جس کو لیپا گیا ہو مٹی سے، ایسی مٹی سے، فیہ سرقین جس میں گوبر ہو، فیہ سرقین جس میں گوبر ہو. تو گاؤں دیہات میں دیکھا ہوگا آپ نے کہ لیپتے ہیں گھروں کو مٹی سے، اور مٹی میں ملا کے رکھتے ہیں گوبر. تو اگر گوبر سے لیپ رکھا ہے، چاہے زمین پہ لیپ رکھا ہو یا دیوار پہ لیپ رکھا ہو، اب کوئی کپڑا جو تر ہے، بھیگا ہوا ہے، گیلا ہے، وہ اس لیپے ہوئے پر ہم نے ڈال دیا. وہ لیپا ہوا تو سوکھا ہوا ہے، لیکن یہ کپڑا کیا ہے؟ تر ہے. اب تھوڑا بہت اس میں اثر آ گیا اس کا، ہلکا سا، تو اس کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوگا. اسی طرح کوئی کپڑا ہے، اس کا ایک کنارہ ناپاک ہو گیا، نجاست لگ گئی، لیکن وہ بھول گیا کہ کون سے کنارے پہ لگی تھی، اس نے دوسرا کنارہ دھو دیا. تو جس پہ لگی تھی وہ نہیں دھوا، اور جس پہ نہیں لگی تھی وہ دھو دیا اس نے، تو یہ پاک سمجھا جائے گا. او وضع رطباً یا اس نے رکھا، رطباً کسی گیلے کپڑے کو یا گیلی چیز کو، علامہ اس چیز پر، طینا جس کو لیپا گیا ہو، بطین ایسی مٹی سے، فیہ سرقین جس کے اندر گوبر ہو، ویبسا اور وہ خشک ہو جائے، او تنجسا طرف منہ یا کپڑے کا ایک کنارہ ناپاک ہو جائے، فنسیہ پھر وہ اس کو بھول جائے کہ کون سا ناپاک ہوا تھا، وغسل طرفا آخر اور دوسرا کنارہ وہ دھو دے، بلا تحرن بغیر غور و فکر کی، تحری نہیں کی، کوشش نہیں کی. لا یشترط التحری فی غسل طرف من الثوب شرط نہیں لگائی جائے گی کپڑے کے کنارے کو دھونے میں تحری کی. ایسا نہیں کہا جائے گا جیسے کہ نماز میں تحری کرتے ہیں اس کا رخ دیکھنے کے لیے قبلے کا. جیسے کحنطۃ بال علیہا حمر تدوسها فقسم او وهب بعضها فیطہر ما بقی. جیسے حنطۃ گیہوں، بال علیہا حمر ان پر پیشاب کر دیا گدھوں نے، تدوسها جو اس کو گاہ رہے تھے، تدوسها جو اس کو گاہ رہے تھے گیہوں. پہلے مشینیں نہیں تھی گیہوں نکالنے کے لیے، تو گیہوں کاٹ کر ان کو ایک جگہ ڈال دیا جاتا تھا، پھر اس کے اوپر جانور کو چلایا جاتا تھا. جب جانور اس کے اوپر چلتا تھا تو جانور کے پیروں سے وہ گیہوں کی جو بالیاں ہوتی ہیں وہ ٹوٹتی تھی، اور جو گیہوں کی شاخ ہوتی ہے وہ ٹوٹتی تھی، تو ٹوٹ پھوٹ ہو کے پھر اس کو ہوا میں برسایا جاتا تھا. ہوا میں جب برسایا جاتا تھا تو اس سے اناج نکل جاتا تھا، اور جو دیگر چیزیں ہوتی ہیں وہ ہوا میں اڑ جاتی تھی، بھس وغیرہ الگ ہو جاتا تھا، اناج الگ. تو بالیوں سے گیہوں کو نکالنے کے لیے ان کے اوپر جانور کو چلایا جاتا تھا، اسے کہتے ہیں گاہنا. تو ظاہر سی بات ہے جب جانور کو گھمایا جا رہا ہے اس کے اوپر، تو جانور یہ تھوڑا ہی ہے کہ وہ یہ کہے گا کہ مجھے پیشاب کی حاجت ہے، پاخانے کی حاجت ہے، مجھے اس پہ سے اتار دو، وہ تو وہیں کر دے گا. اب گدھوں نے پیشاب کر دیا، اب ان گیہوں کو تقسیم کر دیا شرکاء کے درمیان، بہت سے شریک رہتے تھے، ایک جگہ اکٹھا کر کے اس کو نکالتے تھے، یا کسی کو دے دیا. تو اب جو بچے گا وہ پاک سمجھا جائے گا. ایسا نہیں کہ
اب اس میں زیادہ غور و فکر کریں گے، ہو سکتا ہے جو اس کے گیا وہ ناپاک ہو، وہ پاک ہو، یہ ناپاک ہو۔ فَإِذَا حَرُمَ بَقَ اعلم جان لیجیے، کَحِنْطَةٍ جیسے بالی، گیہوں، بالا علیہا جس پر پیشاب کیا ہو، حمر گدھوں نے، تدوسها جو اس کو گاہ رہے ہوں، فقسم یا فقسم تقسیم کر دیا گیا، ادھر لکھا ہے فغسل پھر ان کو دھو دیا، او وہب بعضها یا ان میں سے بعض کو ہبہ کر دیا، فیطہر ما بقی تو ما بقیہ جو باقی ہے وہ پاک ہو جا۔ جان لیجیے اعلم انہ اذا وہب بعضها وقسمت الحنطۃ کہ جب دے دیا گیا کسی کو بعض گیہوں یا تقسیم کر دیا گیا، یکون کل واحد من القسمین طاہرا تو دونوں قسموں میں سے ہر قسم کیا ہوگی؟ پاک ہوگی۔ اذ یحتمل کل واحد من القسمین اس لیے کہ احتمال ہے دونوں قسموں میں سے ہر ایک یہ کہ نجاست دوسری قسم میں ہو، ہر ایک کے بارے میں احتمال ہے ہو سکتا ہے نجاست اس میں چلی گئی ہو جو دے دیا دوسرے کو، اور یہ بھی احتمال ہے ہو سکتا ہے اس میں رہ گئی ہو۔ فاعتبر هذا الاحتمال فی الطہارۃ پس اعتبار کیا جائے گا اس احتمال کا طہارت میں، لمکان ضرورت ضرورت کی بنا پر، ضرورت ہے نا، اگر اسے ناپاک قرار دے دیا جائے گا تو کیا کھائیں گے؟ تو ایک سال کے اندر تو تیار ہوا ہے، ایک سال کے بعد فصل کٹتی ہے، یہ پورے ایک سال کے بعد گیہوں آتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ کھیت میں بھی ایک سال تک ہی کھڑے رہتے ہیں، وہ فصل ایک سال میں تیار نہیں ہوتی، لیکن گیہوں ایک سال بعد ہی آتے ہیں اس کا زمانہ۔ الاستنجاء من کل حدث استنجا کرنا ہر حدث سے، ہر حدث سے مراد ای خارج من احد السبیلین جو چیز بھی سبیلین میں سے کسی سے نکلنے والی ہو تو اس کی وجہ سے کیا ہے استنجا کریں گے، غیر النومی سوائے نوم کے، نیند کے، والریح اور ہوا کے جو پیچھے سے خارج ہو۔ تو یہاں پر ایک بات یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب کہا استنجا کرنا، آگے آ رہی ہے عبارت سنت، سنت ہے، استنجا کرنا سنت ہے ہر حدث سے، اور پھر استثناء کر دیا غیر النومی نیند کے علاوہ، تو نیند سے استثناء کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ حدث سے یہاں مراد ہے جو خارج من السبیلین ہو، خارج من السبیلین ہو، تو نیند تو خارج من السبیلین نہیں ہے تو اس کے استثناء کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی استثناء کیا۔ اور اگر استثناء نہ کرتے پھر بھی عبارت درست نہ ہوتی، پھر مطلب یہ ہوتا استنجا کرنا ہر حدث سے سنت ہے، اور حدث میں فسد کھلوانا بھی آ جاتا، فسد کھلوائی، پچھنا لگوایا تو خون نکلا، حالانکہ استنجا کرنا تو سنت نہیں ہے اس وقت، تو پھر اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ غیر النومی قید لگانا درست ہے، کیونکہ نیند کی وجہ سے جو حدث لاحق ہوتا ہے وہ اصل میں نیند کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اس وجہ سے ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ نیند کی حالت میں خارج من السبیلین ہو جائے، یعنی ہوا خارج ہو جائے، اس وجہ سے ہوتا ہے، لہذا وہ یہاں بیان کرنا درست ہو جائے گا۔ الاستنجاء من کل حدث استنجا کرنا ہر حدث سے، ای خارج من احد السبیلین یعنی سبیلین میں سے کسی ایک سے خارج ہونے والی چیز سے، غیر النومی سوائے نیند کے، والریح اور ہوا کے۔ فإن قلت پس اگر آپ اعتراض کریں، کہیں ان قید الحدث بالخارج من احد السبیلین اگر قید لگائی ہے حدث کی، حدث کو مقید کیا ہے خارج من احد السبیلین کے ساتھ، فاستثناء النوم مستدرک تو نوم کا استثناء زائد ہے، لغو ہے، اس کے استثناء کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وَإِن لَمْ يُقَيَّد بھی اور اگر قید نہ لگائی جائے، ایسے چھوڑ دیا جائے، غیر النوم کی قید نہ لگائی جائے، ففی کل حدث غیر النوم والریح یکون الاستنجاء سنتاً تو پھر ہر حدث کے اندر سوائے نیند اور ریح کے
استنجا سنت ہوگا، یعنی خارج من السبیلین کی اگر قید نہ لگائی جائے، غیر النومی کی نہیں، خارج من احد السبیلین کی اگر قید نہ لگائی جائے تو پھر تو ہر حدث میں نیند اور ریح کے علاوہ استنجا سنت ہوگا۔ فیسن فی الفسد، تو فسد کھلوانے میں بھی سنت ہو جائے گا کیونکہ خارج من احد السبیلین کی قید نہیں لگا رہے ہیں۔ ونحوی، اور اس کے معنی ان چیزوں میں، ولیس کذالک، اور معاملہ ایسا نہیں ہے، یعنی ان کے اندر سنت نہیں ہے استنجا کرنا۔ قلت، میں جواب دوں گا، یقید الحدث بالخارج من السبیلین، حدث کو مقید کیا جائے گا خارج من السبیلین کے ساتھ، واستثناء النوم غیر مستدرک، اور نوم کا استثناء بھی زائد نہیں ہے، لأنہ من ھذا القبیل، اس لیے کہ اسی قبیل سے ہے، لأن النوم انما ينقض، اس لیے کہ نوم ناقض وضو ہوتی ہے، لأن فیہ مظنۃ الخروج من السبیلین، اس لیے کہ اس کے اندر گمان ہوتا ہے سبیلین سے نکلنے کا، سبیلین سے نکلنے کا گمان ہوتا ہے۔ اصل وجہ یہ ہے نیند سے جو وضو ٹوٹ جاتا ہے، صرف سو جانا، نیند کا آ جانا، یہ اصل وجہ نہیں ہے، بلکہ سونے کی حالت میں انسان کو پتہ نہیں رہتا، ہو سکتا ہے ریح خارج ہو جائے، اس وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے۔ بنحو حجر، پتھر وغیرہ سے استنجا کرے گا، یمسح، اس سے صاف کرے گا، حتی ینقیہ، یہاں تک کہ خوب صاف کر لے، بلا عدد، بغیر کسی عدد کے، عدد کی کوئی تعین نہیں ہے کہ اتنے پتھر لے گا، اتنے ڈھیلے لے گا، سنت، سنت ہے، یہ اس کی خبر ہے جو شروع میں آیا تھا، الاستنجاء سنت، ای لیس فیہ عدد مسنون، یعنی اس کے اندر کوئی عدد مسنون نہیں ہے ہمارے نزدیک، خلافاً للشافعی، امام شافعی کے برخلاف، یہ کہتے ہیں کہ 3 ڈھیلے یا 3 پتھر لینا سنت ہے، لیکن ہمارے نزدیک عدد کی کوئی تعین نہیں ہے۔ وہی ثلاثۃ احجار، اور وہ 3 پتھر ہیں، یدبر بالحجر الاولی، پہلے پتھر کو یدبر بالحجر الاولی، ادبر یدبر، ادبار اس کے معنی آتے ہیں پیچھے لے جانا، ادبر یدبر، ادبار کے معنی کیا آتے ہیں؟ پیچھے لے جانا، اور اقبل یقبل، اقبال اس کے معنی آتے ہیں آگے لانا۔ تو یدبر بالحجر الاولی، پہلے پتھر کو پیچھے لے جائے گا، پیچھے کو لے جائے گا، ویقبل بالثانی، اور دوسرے کو آگے کو لائے گا، ویدبر بالثالث، اور تیسرے کو پیچھے کو لے جائے گا، صیفاً، گرمی کے موسم میں، صیفاً، گرمی کے موسم میں۔ تو 3 پتھروں سے استنجا کرے گا، تو استنجا جب کرے گا تو جو پہلا پتھر ہے اس کو پیچھے کو لے جائے گا، سمجھ میں آ رہا ہے، اور دوسرے کو آگے کو لائے گا، پھر تیسرے کو پیچھے کو لے جائے گا، یہ گرمیوں کے موسم میں ایسا کرے گا۔ وَيُقْبَلُ الرَّجُلُ بِالْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ شِتَاءً، اور آگے کو لائے گا آدمی پہلے پتھر کو اور تیسرے کو سردیوں کے موسم میں، پہلے پتھر کو اور تیسرے کو سردیوں کے موسم میں آگے کو لائے گا۔ ارے گرمیوں کے موسم میں جو شروعات ہوگی آگے سے پیچھے کو، اور سردیوں کے موسم میں جو شروعات ہوگی پیچھے سے آگے کو لائے گا۔ الادبار الاذهاب الى جانب الدبر، ادبار کا معنی ہے لے جانا دبر کی جانب، پیچھے کی جانب، والاقبال ضدہ، اور اقبال اس کی ضد ہے، یعنی آگے کو لانا۔ ثم ان فی المسح اقبالا و ادبارا مبالغۃ فی التنقیۃ، پھر صفائی کرنے میں آگے پیچھے کو لانا یہ مبالغہ ہے صفائی کے اندر، پونچھنے میں آگے پیچھے کو لانا یہ صفائی کے اندر مبالغہ ہے تاکہ خوب صفائی ہو جائے۔ اچھا، یہ جو ابھی اوپر ضابطہ بتایا کہ گرمیوں میں آگے سے پیچھے کو لے جائے گا پہلا پتھر، اور سردیوں میں پیچھے سے آگے کو لائے گا پہلا پتھر، وہ کیوں ہے وہ یہاں خود بتا رہے ہیں۔ وفی الصیف یدبر بالحجر الاولی، اور گرمیوں میں پہلے پتھر کو پیچھے کو لے جائے گا، لأن الخصیۃ فی الصیف مدلات، ادلا یدلی ادلات، اس کے معنی آتے ہیں لٹکنا، تو اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اس لیے کہ
خصیتین فی الصیفی گرمیوں میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، فلا یقبل تو آگے کو نہیں لایا جائے گا پتھر کو، احترازاً عن تلویثها بچتے ہوئے ان کے ملوث ہو جانے سے۔ تلویث کے معنی کس چیز میں ملوث ہو جانا؟ ثم یقبل ثم یدبر مبالغۃ فی التنظیف، پھر آگے کو لائے گا پھر پیچھے کو لے جائے گا صفائی میں مبالغہ کرتے ہوئے۔ فی الشتاء غیر مدلات اور سردیوں میں لٹکے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، فیقبل بالاول پس لائے گا پہلے والے کو آگے کو، پیچھے سے آگے کو، لأن الاقبال ابلغ فی التنقیۃ اس لیے کہ آگے کو لانا صفائی ستھرائی میں زیادہ اثر رکھتا ہے۔ ثم یدبر پھر پیچھے کو لے جائے گا، ثم یقبل پھر آگے کو لائے گا، للمبالغۃ مبالغے کے لیے۔ وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِالرَّجُلِ اور یہ قید لگائی ہے مرد کے ساتھ، لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تُدْبِرُ بِالْأَوَّلِ أَبَدًا اس لیے کہ عورت ہمیشہ پیچھے کو لے جائے گی، لِأَلَّا يَتَلَوَّثَ فَرْجُهَا تاکہ اس کا فرج ملوث نہ ہو جائے۔ والصيف والشتاء في ذلك سواء اور گرمی اور سردی اس کے بارے میں برابر ہے، عورت کے بارے میں گرمی اور سردی برابر ہے۔ ہاں تو اصل مقصد یہی ہے کہ جو ناپاکی لگی ہوئی ہے وہ اپنی جگہ پر رہتے ہوئے وہاں سے صاف ہو جائے، تو ایسا طریقہ استعمال کیا جائے گا کہ وہ بدن کے دوسرے حصے پر نہ لگ جائے، بدن کے دوسرے حصے پر نہ لگ جائے، ورنہ پھر پاکی اور صفائی ستھرائی کرنے کیا فائدہ؟ ارے کرنے تو چلے آپ صفائی، لیکن وہاں اس کے بجائے وہ ناپاکی ادھر ادھر لگ جائے تو یہ کیسی صفائی ہے؟ اس لیے طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ اور یہ جو شریعت میں ہر چیز کا طریقہ بتایا جا رہا ہے یہ اس شریعت کے جامع ہونے کی دلیل ہے، اس شریعت کے حق ہونے کی دلیل ہے کہ اس کے اندر ہر چیز کا ایک طریقہ ہے، ورنہ آپ کو اتنی جامعیت آپ دیکھیں گے بہت مشکل سے نظر آئے گی۔ ہر چیز کا طریقہ بتا دیا گیا، راستہ دکھا دیا گیا۔ تو اصل مقصد یہی ہے کہ وہ ناپاکی اپنے مقام سے کسی دوسری جگہ نہ لگ جائے، اسی لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ گرمیوں میں پیچھے کو لے جانا ہے، کیونکہ اگر گرمیوں میں آگے کو لائے گا وہ ڈھیلے سے پتھر سے صفائی کرتے ہوئے تو جو کچھ ناپاکی اس پتھر یا اس ڈھیلے پر وہاں سے لگ کر آئے گی، صفائی ہو کر آئے گی، وہ بدن کے دوسرے حصے پر لگ جائے گی، اس لیے بچایا گیا۔ اور عورت کو اسی لیے کہا گیا کہ وہ پیچھے کی طرف لے جائے گی، کیونکہ اگر وہ آگے کی طرف لائے گی تو وہ ناپاکی جو اس ڈھیلے پتھر پر لگ کر آ رہی ہے وہ بدن کے اس کے دوسرے حصے پر لگ جائے گی۔ چلو، وغسلہ بعد الحجر ادب اور دھونا حجر پتھر کے بعد ادب ہے، مستحب ہے، یعنی پتھر کے استعمال کے بعد ڈھیلے سے استنجے کے بعد دھونا اس مقام کو یہ مستحب ہے۔ فیغسل یدیہ پس وہ دھوئے گا اپنے ہاتھ، ثم یرخی المخرج پھر ڈھیلا چھوڑ دے گا مخرج کو، مبالغتاً مبالغہ کرتے ہوئے۔ تو یہ ہر چیز کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے استنجا کیا، پیشاب کیا آپ نے، تو پھر صفائی کرنا چاہتے ہیں تو مخرج کو ڈھیلا چھوڑ دیں، یعنی جو کچھ پیشاب کی نالی کے اندر قطرے رکے ہوئے ہیں تاکہ وہ سب نکل جائیں، ورنہ آدمی استنجا کر کے کھڑا ہوگا اور پھر تھوڑی دیر چلنے کے بعد پھر ایک دو قطرہ نکل جائے گا تو ناپاک ہو جائے گا۔ تو اس لیے مکمل صفائی ہو جائے تو مبالغے کے ساتھ اس صفائی کو کرنا ہے۔ بہت سو کو بیماری بھی ہوتی ہے قطرے کی۔ وَيَغْسِلُهُ بِبَطْنِ اصبعین او اصبعین او ثلاث اصابع۔ اب یہ جو صفائی کی جائے گی، مثال کے طور پر بڑا استنجا کر رہے ہیں آپ، تو یہ طریقہ بھی بتا دیا گیا کہ انگلی کا جو ظاہری حصہ ہے یہ اندر والا، باطنی ظاہری حصہ تو یہ اوپر، جو ہتھیلی کے اندر والا حصہ ہے انگلیوں کا، اس حصے کو استعمال کیا جائے گا، ایک انگلی یا دو انگلی یا تین انگلی۔ تو ہمارے استاد نے اس طرح بتایا تھا، ٹھیک ہے؟
تو جو پوروے ہیں انگلیوں کے وہ استعمال نہیں کیے جائیں گے، پوروے صفائی کرنے میں استعمال نہیں کیے جائیں گے آگے کا جو سرا ہے، بلکہ یہاں سے یہ حصہ استعمال کیا جائے گا۔ وَيَغْسِلُ اور اس کو دھوئے گا، بِبَطْنِ اصبعین او اصبعین او ثلاث کے سابع، ایک یا دو یا تینوں انگلیوں کے باطنی حصے سے، لا برؤوسہا نہ کہ ان کے سرے سے، ثم یغسل یدیہ ثانیا پھر اس کو دھوئے گا دوسری مرتبہ، ویجب فی نجس ثم یغسل یدیہ پھر اپنے ہاتھوں کو دھوئے گا دوسری مرتبہ، سمجھ رہے ہو؟ تو یہ بعد میں بھی ہاتھ دھونے چاہیے استنجے کے بعد، اور ضروری ہے دھونا پانی سے۔ ابھی تو جو یہ بات آئی تھی کہ ڈھیلے کا استعمال کر سکتے ہیں، یہ اس وقت ہے جب کہ نجاست اپنے مقام سے ادھر ادھر نہ بڑھی ہو، نجاست اپنے مقام سے ادھر ادھر نہ بڑھی ہو۔ لیکن اگر نجاست اپنے مقام سے تجاوز کر جائے تو اس صورت میں پھر دھونا ضروری ہے، اس صورت میں دھونا ضروری ہے، صرف ڈھیلے یا پتھر سے کام نہیں چلے گا۔ وَيَجِبُ فِي نَجَسٍ اور ضروری ہے ایسی نجس میں دھونا، جاوز المخرج جو نکلنے کے مقام سے بڑھ گیا ہو، اکثر من درہم ایک درہم سے زیادہ، ھذا مذہب ابی حنیفہ و ابی یوسف یہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کا مذہب ہے۔ وَهُوَ أَن يَكُونَ مَا تَجَاوَزَ اکثر من قدر الدرہم اور وہ یہ ہے کہ جو کچھ بڑھا ہے آگے کو وہ ایک درہم سے زائد ہو، یعنی اس مقام کو چھوڑ کر اس کے علاوہ ایک درہم سے زائد جگہ میں وہ نجاست پھیل گئی ہو، ناپاکی پھیل گئی ہو، تب دھونا واجب ہے ان کے یہاں۔ وعند محمد اور امام محمد کے نزدیک یعتبر ما تجاوز المخرج مع موضع الاستنجاء اور امام محمد کے نزدیک اعتبار کیا جائے گا اس چیز کا جو مخرج سے بڑھ گئی ہے استنجا کی جگہ کے ساتھ۔ سمجھ میں آیا فرق؟ یہ ایک درہم کے اندر اس جگہ کو بھی جوڑیں گے، نکلنے کی جگہ کو بھی، تو اسے لگا کے پھر اتنا آگے نجاست بڑھ جائے کہ پورا ملا کے ایک درہم ہو جائے تب ہے۔ اور جو امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف کے نزدیک ہے تو موضع استنجا کو چھوڑ کر اس کے علاوہ ایک درہم میں بڑھنی چاہیے وہ نجاست۔ ولا یستنجی اور استنجا نہیں کرے گا بعظم ہڈی سے، وروث اور لید سے، ویمین اور دائیں ہاتھ سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہڈی وغیرہ یہ کھانا ہوتا ہے جنات کا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا کھانا اس طرح کیا ہے، یہ ہڈی کو اٹھاتے ہیں اور جب کھاتے ہیں تو اس پہ گوشت آ جاتا ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ وروث لید وغیرہ یہ ان کے جانوروں کا کھانا ہے۔ دائیں ہاتھ سے بھی نہیں کریں گے کیونکہ جو بھی پاکیزہ کام ہیں، اچھے کام ہیں، وہ دائیں ہاتھ سے کیے جاتے ہیں، تو ناپاکی میں ڈالنا دائیں ہاتھ کو یہ مناسب نہیں ہے۔ وَكُرِهَ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارُهَا اور مکروہ ہے قبلے کی طرف رخ کرنا اور اس کی طرف پیٹھ کرنا، نہ تو قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا استنجا کرتے وقت اور نہ ہی اس کی طرف پیٹھ کرنی ہے۔ فی الخلاء بیت الخلاء میں، اچھا بیت الخلاء سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر بیت الخلاء میں بیٹھے تبھی یہ ہے، اگر کھلے میدان میں بیٹھے تب بھی یہ حکم ہے۔ بیت الخلاء کا مطلب ہے استنجا کرنے کی حالت میں۔ ولا یختلف ھذا اور یہ مختلف نہیں ہوگا عندنا ہمارے نزدیک فی البنیانی والصحرائی، فی البنیانی والصحرائی تو بنیان کہتے ہیں عمارت کو، والصحرا جنگل کو، عمارتوں میں اور جنگلوں میں۔ ارے بھائی بنیان سے مراد ہے مکان، محل،